نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ فتابیونی کے اندر بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہو جاتا ہے، اور یہی زندگی کا محبوب مشغلہ اور ذمہ داری ہے۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور حکم کی تعلیم ہے۔ جب کوئی حکمی علم میں قدم رکھتا ہے تو اسے سب سے پہلے یہی بات پتہ ہوتی ہے کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کا شکر گزار ہے۔ کچھ باتیں لفظوں میں ہوتی ہیں، دماغ میں جا پڑتی ہیں، لیکن وہ باتیں لفظوں میں ہوتی ہیں، حقیقت ان باتوں کی کوئی نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی کہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہو جاتا ہے، یہ شکر گزار لفظوں میں تو اس کے ذہن میں پہنچ گیا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شکر گزار ہوتا کون ہے۔ کسی کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، یہ لفظ تو اس کے ذہن میں پہنچ گئے ہیں، لیکن اس سے بھوک مٹتی ہے نہ پیاس بجھتی ہے۔ حکمی علم میں قدم رکھنے والا جب اسے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حکمی علم کی عطا کرتا ہے تو علم اسے بتاتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ دنیا میں رہے تو حکمی علم کی وراثت پاتا چلا جائے، اور جب حکمی علم کی وراثت میں اسے یہ مال پہنچے تو یہ مال اس کے لیے اتنی بڑی غنیمت ہو جو اپنے وہ گھر میں رکھتا ہے، اس سے وہ اللہ کو راضی کرنے کے قابل ہو جائے۔ جب کوئی اللہ کی رضا کے حصول میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حقیقی علم کا وارث کرتا ہے۔ یہ حقیقی علم والا ہے جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، اور جو ابھی حکمی علم میں داخل ہوتا ہے، حکمی علم کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، جو کہ فتابیونی کے اندر ہے، وہ متقی پرہیزگار، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ نبی رسول کے ساتھ ہونے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مارتا نہیں، اسے زندہ رکھتا ہے، بلکہ بہتر سے بہتر زندگی دیتا ہے، اس بہتر زندگی میں جب یہ واپس اپنے اللہ پاک کی طرف لوٹتا ہے، اللہ پروردگار اسے واپس بلا لیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے میرے بندے واپس لوٹا۔ واپس اسے بلایا جاتا ہے
اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے اسے مردہ نہ کہنا. یہ زندگی اتنی اونچی میں داخل ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے زندگی عارضی میں جب زندگی دیتا ہے تو وہ ابدی زندگی ہوتی ہے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، پہلے اپنے ساتھ اسے کرتا ہے، اب وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. اس ساتھ میں جو میری جنت ہے اس جنت میں اسے داخل کرتا ہوں. دنیا میں حکمی علم کے اندر وہ حرام اور حلال کو جانتا ہے. حکمی علم کے اندر ایک حلال حرام وہ ہے جو محض حکمی حلال اور حرام ہے، جو کبھی حلال کر دیا جاتا ہے اور کبھی حرام کر دیا جاتا ہے. اور ایک حکمی علم میں حلال اور حرام ہے، وہ قیامت تک حلال حلال رہتا ہے اور حرام حرام رہتا ہے. جو اس فرق کو جانتا ہے وہ باتمیز ہے. باتمیز صرف وہی نہیں ہوتا جو اپنی امی ابے سے تمیز اختیار کرتا ہے، اپنے استاد سے تمیز اختیار کرتا ہے. صرف وہی نہیں ہوتا، باتمیز وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کے ساتھ تمیز رکھتا ہے. اور یہ قمیص نہیں ہوتی کہ جو اس نے پہنی ہوتی ہے جب چاہے اتار دے، بے قمیض ہو جائے اور جب چاہے اسے پہن لے. یہ تمیز علمی تمیز ہوتی ہے. وہ بدتمیزی اور تمیز میں فرق رکھتا ہے، اور یہ فرق علمی فرق ہوتا ہے. یہ مقام کا فرق ہوتا ہے، یہ اللہ مخلوق کا فرق ہوتا ہے، یہ نبی رسول امت کا فرق ہوتا ہے، یہ عبادت اور میرے عمل کا فرق ہوتا ہے، یہ تعلیم اور جہالت کا فرق ہوتا ہے. اتنا بڑا فرق ہے کہ عام بندہ اس فرق کو ہی نہیں جانتا، اور علم والا اس فرق کو پاٹتا نہیں، کبھی ادھر ادھر نہیں کرتا. یہ فرق ہی سارا کچھ ہوتا ہے. یہی تمیز ہے، یہی ادب ہے، یہی اخلاق ہے، یہی محبت ہے، یہی حقیقت ہے، یہی رحمت ہے، یہی اللہ نبی رسول کا ساتھ ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جس میں اللہ نبی رسول اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جس نے یہ جانا نہیں اس نے اپنے رب کو پہچانا نہیں. یہ جاننے والا جانتا ہے جو پہلے، یہ وہ ہے جو بعد میں پہچانتا ہے. جس نے پہلے کبھی جانا نہیں ہوتا وہ پہچان کے قابل نہیں ہوتا. اس لیے پہلے ہر ایک کو جان لیا جاتا ہے تاکہ پہچاننے کے وقت اسے وہ آسانی سے پہچان سکے. عارضی زندگی میں وہ حکمی علم میں حلال و حرام جانتا ہے. عارضی زندگی میں وہ فتابیونی کے اندر متقی پرہیزگار ہوتا ہے. اللہ اس کے عمل کو قبولیت بخشتا ہے اور اسے علمی عطا میں اضافہ دیتا ہے. بات آگے سے آگے ہوتی چلی جاتی ہے. نفس اس کا شیشہ ہو جاتا ہے، نفس اس کا قلب ہو جاتا ہے، قلب اس کا روح کے لیے پسند کر لیا جاتا ہے. ایک روح اللہ پروردگار امر کے طور پیدا کرتا ہے، اور ایک روح اسے دی جاتی ہے جسے اللہ نے نفس دیا ہوتا ہے، اور وہ اپنے نفس کو پاک و صاف کرتا ہے. یہ ایسی ہے جیسے ایک اللہ کا علم اپنا ہے اور ایک اللہ تعلیم میں ہمیں اپنا علم دے دیتا ہے. اب میں ہوں، آپ ہیں، علم نہیں رکھتے، اللہ ہمیں علم دے دیتا ہے. میں ہوں، آپ ہیں، نفس رکھتے ہیں، اللہ نفس کو مطمئنہ کر دیتا ہے. کیسے کر دیتا پتہ ہو گیا نا؟ متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے بندہ. اسے اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے، تعلیم میں اسے حکمی علم ملتا ہے. حکمی علم میں جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں رہتا ہے تو
حکم کی تعلیم، حکمی تعلیم میں ادائیگی، حرام سے بچتے ہوئے تقوی میں کرتا ہے، اسے اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور اس کا عمل بھی جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ اس کی نیت کی وجہ سے وہ ٹوٹا پھوٹا عمل، ٹوٹی پھوٹی حمد و ثنا جو اللہ کی ہوتی نہیں ہے، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ یحببکم اللہ، اب اللہ اس کے عمل سے محبت بعد میں کرتا ہے، پہلے ینظر الی قلوبکم، اس کے دل کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ نے محبت کا حکم دیا ان سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، اب اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس نے سنا نہیں ہوتا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، اس نے سنا نہیں ہوتا کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، اس نے سنا نہیں ہوتا کہ کھانا بھوک مٹاتا ہے، اس نے سنا نہیں ہوتا کہ شادی سے اولاد ہوتی ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس مٹ جاتی ہے، اور وہ با اولاد ہو جاتا ہے، اولاد اس کے ہو جاتی ہے۔ دین دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے، جس نے دعویٰ کیا وہ دھوکے میں ہوتا ہے۔ دعوے سے کوئی شہید تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی شہید وہی ہے جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی راہ میں جان اور مال قربان کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نزدیک شہید۔ میرے نزدیک، تیرے نزدیک جو شہید ہے وہ حکمی عمل میں شہید ہوتا ہے، حکمی عمل میں غازی ہوتا ہے۔ یہ حکمی عمل اور چیز ہے، اور حکمی علم میں حلال اور حرام اور چیز ہے۔ جب کوئی اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، یہ وہ ہے جو اللہ سے حیا کرتا ہے، اور جب کوئی متقی پرہیزگار ہوتا ہے، یہ وہ ہے جو اپنے عمل سے حیا کرتا ہے۔ اگر کوئی ان باتوں کو صرف باتیں جانتا ہے، اسے کیا پتہ یہ باتیں نہیں ہوتی، یہ حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، یہ رحمت کی بات ہوتی ہے، اور محبت میں اپنے ساتھ اپنے محبوب کو وہ دیکھتا ہے۔ جب کوئی اپنے عمل سے حیا کرتا ہے تو توبہ میں ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ پروردگار سے حیا کرتا ہے، اللہ کے بندے سے حیا کرتا ہے، اپنی امی ابا سے حیا کرتا ہے، اپنے سائیں جی سے حیا کرتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر گزاری عارضی زندگی میں تحفہ ہے، یہ اسے اللہ نے تحفہ دیا ہے جس نے اپنے عمل سے حیا کی ہے۔ اپنے عمل سے حیا کرنے والا وہ ہے جس نے نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد بے حیائی اور برے کاموں سے اس نے حیا کی ہے، روزہ رکھا ہے اور روزے کے خلاف اس نے جو کام اپنا عمل کیا اس سے حیا کی ہے۔ اللہ پروردگار کا حکم مانتا ہے، اللہ پروردگار کے حکم میں اللہ سے حیا کرتا ہے، تو اپنے عمل سے بھی اب حیا کرتا ہے کہ حکم تو میں اللہ کا مانتا ہوں، حکم تو میں اللہ کا مانتا ہوں، اور عمل میں کیسا کرتا ہوں۔ اب اپنے عمل میں جب وہ حیا اللہ پروردگار کے حکم کی کرتا ہے، یہ ہے اب جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، یہ ہے جو اللہ پروردگار کی محبت کے قابل ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ شکر گزار کی تو بات بڑی اونچی ہے نا، بات بڑی اونچی ہے نا، لیکن یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ وہ اللہ سے حیا کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے حیا کی ہے، توبہ کر لیتا ہے اور حکم کے مطابق ہو جاتا ہے، تو تھوڑی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دیکھا اللہ سے حیا کرنے والا کیسے اب متقی پرہیزگار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جسے اس بات کا پتہ نہیں اسے کیا پتہ کہ توبہ کیا اور شکر کیا ہے۔ ہاں، توبہ کرنے والا ہی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہی تو متقی پرہیزگار ہے کہ اللہ کا ارشاد پاک ہے فاتبعونی کے اندر میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہی تو بات اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ،
کہ میں متقین سے محبت کرتا ہوں، متقین کے ساتھ ہوں۔ فتابعونی کے اندر یہ بات بتائی ہے اور تقویٰ کے اندر وہ بات بتائی۔ اور جو اپنے اللہ سے حیا نہیں کرتا وہ تو ناپاک ہے نا، اسے تو نفس کی پاکی کے حصول کے لیے پہلے کوشش کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اللہ سے حیا نہیں کرتا، اللہ کے نبی سے حیا نہیں کرتا، اللہ کے بندے سے حیا نہیں کرتا، وہ تو بے حیا ہے۔ فصنا ما شیتا، اسے کیا پتا کہ میری اور آپ کی عمل کے ساتھ، عمل میں حیا کیا ہوتی ہے اور اللہ نبی رسول کے ساتھ حیا کیا ہوتی ہے۔ پہلا بے حیا وہ ہے جس نے اپنے عمل سے حیا نہیں کی، اور دوسرا بے حیا وہ ہے جس نے شکر ہی اللہ کا ادا نہیں کیا۔ بے حیا ہے نا، اللہ کا شکر ادا تو وہی کرتا ہے نا جو اللہ سے حیا کرتا ہے، اللہ کے نبی سے حیا کرتا ہے۔ ماں باپ جنہوں نے عطا کی ہے ان سے حیا کرتا ہے۔ بے حیا ہی ہوگا جو ماں باپ کی عطاؤں کو کفر کہتا ہوگا، گندگی کہتا ہوگا، غلاظت کہتا ہوگا، ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہوگا، گالیاں دیتا ہوگا۔ یہ تو ماں باپ کا بے حیا ہی ہے نا، ماں باپ سے حیا نہیں کرتا۔ چھوٹا ہے، اس سے بڑا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے اس کی حیا نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر جو اللہ کی مہربانی ہے، جب اللہ کی مہربانیوں کا حیا نہیں کرتا یہ تو بڑا بدبخت ہے۔ چلو وہ تو کم بخت ہوا نا کہ توبہ نہیں کرتا، اپنے عمل کی حیا نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، اپنے اللہ کے حکم کا حیا نہیں کرتا، یعنی توبہ نہیں کرتا۔ توبہ کرتا تو اللہ نبی رسول اپنے سائیں جی ان کی شکر گزاری ہو جاتی۔ کتنی بڑی یہ دولت تھی۔ شکر گزاری کرنے والا وہ ہے جس نے فتابعونی کے اندر اللہ پروردگار کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ادا کیا ہے، اور جب وہ ادائیگی کرتا ہے تو ادائیگی میں حرام کا خیال رکھتا ہے، حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، تقوی کے اندر ادائیگی ادا کرتا ہے تاکہ عمل کی قبولیت ہو جائے۔ یہ ہے وہ جس نے اپنے عمل میں اپنے سے حیا کی ہے، اور جو اپنے عمل میں اپنے سے حیا کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا نفس پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نفس مطمئنہ عطا کرتا ہے۔ یہ عارضی زندگی کا وہ پہلا سرمایہ ہے۔ جب کسی کو یہ عطا ہوتا ہے اسے جیسے پہلے 3 قدم عطا کر دیے جاتے ہیں اور اسے چلنا دے دیا جاتا ہے، اس کا فاصلہ جو اب سمٹنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے قابل ہوتا چلا جاتا ہے، قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یسابقون فی الخیرات، نیکیاں بڑھ کر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اسے پھر اللہ پروردگار 3 سٹیپ دیتا ہے۔ پہلے سٹیپ میں وہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کے شکریہ میں داخل ہوتا ہے۔ دوسرے قدم میں وہ اللہ کے ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، ان کے ساتھ ہی قدم ان کا اٹھتا ہے، ان کے ساتھ ہی بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب 3 قدم جو اللہ نے اسے عطا کیے یہ ساتھ کے 3 قدم ہیں، اور 3 پہلے قدم جو عطا کیے جاتے ہیں یہ نفس مطمئنہ کے حصول کے قدم ہیں۔ یہ 2 قدم ہیں جو ہمیں اللہ پروردگار نے دیے ہیں، ایک دایاں دیا ہے، ایک بایاں دیا ہے۔ دایاں اٹھتا ہے تو تب بھی چلنے میں معاون ہے، وہ بایاں اٹھتا ہے تب بھی چلنے میں معاون ہے۔ اگر ایک قدم ہوتا تو چلنے کے قابل نہ ہوتے۔ یہ اللہ نے انسان کو جو اندھیرا بخشا ہے یہ بھی ایک قدم ہے کہ اس کو پاٹا جائے، اور جو اللہ نے نور بخشا ہے یہ بھی ایک قدم ہے کہ اس سے اللہ نور کے ساتھ واصل، اللہ کے بندے کے ساتھ واصل ہوا جائے۔ جب اللہ کسی کو بھیجتا ہے تو اللہ اسے مارتا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور جو اللہ کے نبی، اللہ کے بندے کے ہاتھ سے مر گیا ہے
اسے جہنم میں بھی یردون الی اشد العذاب، قسم خدا کی گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ سود کھانے والا، حرام کام کرنے والا، وہ تو بوندل جائے گا عذاب دیکھ کر، لیکن جہنم میں اسے داخل کیا جائے گا۔ اور جسے اللہ اللہ کے بندے نے مار دیا ہے، بوندل کیا جائے گا، اسے تو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جسے اللہ نے بھیجا ہے وہ کون ہے؟ جسے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ ہی اسے واپس بلاتا ہے، اسے کوئی مارنے کے قابل نہیں ہے، اسے اللہ نے ہی زندگی دی ہوتی ہے اور اللہ ہی اسے ابدی زندگی دیتا ہے۔ اسے کوئی مردہ کہتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسے کوئی مردہ جانتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے جسے اللہ نے بھیجا اور اللہ نے واپس بلایا ہے؟ یہ وہ ہے جو اپنے عمل سے شرم کرتا ہے اور نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ وہ ہے جو اللہ سے، اللہ کے بندے سے، اپنے استاد سے شرم کرتا ہے اور ان کی تعلیم میں زندگی گزارتا ہے۔ اسے اللہ پروردگار واپس بلاتا ہے، یہ اللہ پروردگار کے قرب میں واپس پہنچتا ہے۔ اور وہ کون ہے جسے اللہ پروردگار مار دیتا ہے؟ یہ وہ ہے جسے اللہ مارتا ہے جس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا ہوتا ہے۔ دو خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ جسے اللہ واپس بلاتا ہے، جسے اللہ واپس بلاتا ہے وہ ابدی زندگی میں جا کر داخل ہو جاتا ہے اور اللہ نبی رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جسے اللہ مار دیتا ہے، یردون الی اشد العذاب، وہ جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق جاننے والا وہ ہے جو کامیاب ہو گیا ہے۔ جب کوئی اللہ نبی رسول سے مرتا ہے تو وہ پوری کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ کسی کو مارے نہ، کہ انہوں نے زندہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے علاج کیا ہوتا ہے، انہوں نے اسے شفا دی ہوتی ہے، انہوں نے مریض کو بچایا ہوتا ہے۔ بچانے والا کبھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ مر جائے، یہ کبھی نہیں چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی اسے لگی، کافر مشرک تھا، کہنے لگا میں مر جاؤں گا۔ مدینہ سے مکے پہنچتے پہنچتے وہ واقعی مر گیا۔ جسے اللہ نبی رسول مارے اسے زندگی کون دے سکتا ہے؟ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشن سے ہٹ جاتا ہے، اپنا مشن پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ساتھ دو معاملے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بے حیا ہو جاتا ہے، اپنے عمل سے حیا حاصل نہیں کرتا، بے حیا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ بے حیائی کے اندر اللہ نبی رسول اور اللہ کے بندے سے بے حیائی کا عمل اختیار کرتا ہے، ان کی حیا نہیں کرتا۔ جب کوئی اللہ نبی رسول اللہ کے بندے کی مخالفت کرتا ہے، ان سے حیا نہیں کرتا، بے حیا ہو جاتا ہے، وہ پہلا اپنے مشن سے ہٹا تو اپنے عمل سے حیا نہیں کرتا۔ اس کے لیے تعلیم آئی ہے، اسے تعلیم دی جائے۔ اور جو اللہ نبی رسول سے اب حیا نہیں کرتا، یہ سن لے کہ یہ اپنے مشن سے ایسا ہٹ گیا ہے، وہ تعلیم سے پہلا درست ہو جاتا ہے، یہ ایسا اپنے مشن سے ہٹ گیا ہے، اللہ کے مشن سے ہٹ گیا ہے اور اپنے مشن کی تکمیل میں لگ گیا ہے، یہ شیطان اور شیطان کا پیروکار ہو گیا ہے۔ اب اسے فرشتہ مارنے نہیں آئے گا، وہ ظاہری ہوگا سارا کچھ، اسے فرشتہ مارنے نہیں آئے گا، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے مارے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے مارے گا۔ اگر کسی کو یہ خبر نہیں پہنچی، اسے کیا پتا کہ جو اپنے عمل سے حیا نہیں کرتا، بے حیا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بھلا نہیں ہے۔ اسے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، پنگوڑے سے لے کر قبر تک وہ اللہ کے بندے کی صحبت میں سنت کی تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا، وہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔
اپنے کام کو مکمل کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ کتا کام ہے، یہ حرام کام ہے، یہ لعنتی لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہش کی پیروی میں اپنا مشن پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ خواہش کی پیروی میں اپنا مشن، اپنا کاروبار، اپنا سچ، اپنا جھوٹ، اپنا اخلاص، اپنی منافقت، یہ سارا کچھ جو ہے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہوتا۔ خواہش کی پیروی میں نہ اخلاص ہے، اخلاص میں اخلاص ہے، خواہش کی پیروی میں نہ سچ ہے، سچ میں سچ ہے، حق میں حق ہے، علم میں علم ہے، ماں میں ماں ہے، بہن میں بہن ہے، بیوی میں بیوی ہے، مجھ میں میں ہوں، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ نے کھول کر بیان کیا ہوا ہے، قرآن اللہ نے کھول کر بیان کیا۔ اور جو اپنے مشن میں لگ جاتا ہے یہ وہ ہے جس نے سارا کچھ جو کیا ہے اپنی خواہش میں کیا، توبہ نہیں کرتا۔ اسے چاہیے اپنے عمل سے حیا کرے، اللہ کا حکم مانا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، حکم میں نکاح کیا ہے، بیوی ہے، تعلیم میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اسے چاہیے کہ یہ اللہ سے حیا کریں۔ جب کوئی اللہ سے حیا کرتا ہے اپنے عمل سے بھی حیا کرتا ہے، جب کوئی اپنے عمل سے حیا کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے۔ یہ توبہ کرنے والا اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا شکر گزار بندہ جو اللہ کے مشن میں لگا ہوا ہے، اللہ کا مشن پورا کرنے آیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے جتنا کام لینا ہوتا ہے اپنے مشن کی تکمیل کروا لیتا ہے، جتنی وہ چاہتا ہے، اسے واپس بلا لیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اپنی عارضی زندگی میں اپنے رب سے راضی رہا ہے۔ فادخلی فی عبادی، آج تیرا وہ مشن اللہ پروردگار نے جو تجھے بتایا تھا وہ تیرا پورا کر دیا ہے، تو میرے بندوں میں داخل ہو گیا ہے اور اب تو میری جنت میں داخل ہے۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لفظوں میں بھی چھوٹی بات نہیں ہے، لفظوں میں بھی بہت بڑی بات ہے۔ لفظ چھوٹے ہو سکتے ہیں، لفظ عاجز کے اتنے اونچے نہیں ہو سکتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے اس کی مہربانی سے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اگر ہم کچھ کرتے، کوئی ادیبانہ، صحافانہ وغیرہ یہ کلاسیں کی ہوتی، ہو سکتا ہمارے بھی یہ ادیبانہ الفاظ اونچے ہو جاتے، لیکن یہ تو ہم نے کوشش کی نہیں۔ اور جو اللہ کا فضل و کرم تھا اس میں جو اللہ نے چاہا وہ ہم سے ہو گیا، یہ اس کے فضل و کرم میں ہوا ہے، یہ تو اس کا شکریہ بنتا ہے نا، اپنے محبوب کا شکریہ بنتا ہے نا۔ اور جو اللہ کے مشن میں لگا ہوا ہے اسے کوئی نہیں مار سکتا، اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ اسے مارنے والا لعنتی، اسے مارنے والا مردود، اسے مارنے والا بدبخت ہوتا ہے۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ وہ نبی رسولوں کو قتل بغیر کسی انصاف کے، بغیر کسی حق کے کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے کل قیامت والے دن یردون الی اشد العذاب، ان کو اللہ نے مارا ہوتا ہے، ان میں کدھر سکت ہوتی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی۔ وہ عذاب، سود کھانے والا عذاب دے کر بوندل جاتا ہے، اور یہ تو چاروں طرف سے لعنتی ملعون ہو گیا ہے۔ حرام کی تعلیم ہے، حرام یعنی حرام کی تعلیم ہے۔ جو عملی بے حیا ہے اس کی تعلیم ہے، لیکن جو کفر شرک کرتا ہے، ایک حکمی کفر شرک ہے جو کہ عملی ہے، اس کی تعلیم ہے۔ ایک عملی نہیں، کفر شرک کرتا ہے، بھائی وہ کفر شرک ہی ہوتا ہے جو شیطان نے کیا ہے، جو شیطان کے پیروکار نے مرتے دم تک اور مرنے کے بعد کیا ہے۔ وہ حکمی علم والا اس کو جانتا ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوتا، وہ کبھی معاف نہیں ہوتا، اس لیے وہ معاف نہیں ہوتا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک، اللہ دو نہیں ہوتا۔ جب اللہ دو نہیں ہے، کوئی دو کہتا ہے تو جب اللہ دو ہے ہی نہیں، وہ تو کفر شرک ہے ہی ہے، وہ تو پکا ہے نا۔ کوئی نہیں جانتا، حکمی عمل میں کفر شرک کرتا ہے، جیسے ہی وہ جانتا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ جان جاتا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، ان کو بتا دیجئے، تعلیم کر دیجئے اللہ ایک ہے، جان جاتا ہے۔ جاننے والا مان لیتا ہے، جو جانتا ہی نہیں وہ مانے گا کیا؟ مانے گا کیا؟ جو اللہ کے مشن میں لگا ہوا ہے اسے کوئی نہیں مار سکتا، اسے کوئی واپس نہیں بھیج سکتا۔ جس کی طرف سے آیا ہے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدن لئی، تو اللہ کے مشن میں لگا ہوا ہے، تو کستوری معطر ہوتا چلا جا رہا ہے، نور اللہ نور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ کا محبوب ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ماں باپ کا اپنے سائیں جی کا آنکھوں کا تارا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ نبی رسول کا پیارا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہدی للمتقین، کہ تیرے لیے ہدایت آئی تھی، تقوی آیا تھا، تو نے تقوی میں اپنے محبوب کے ساتھ کو پسند کیا ہے، اس کے مشن میں لگ گیا ہے، تو اس کا مشن پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ یقین جان لیں جو اللہ کے مشن میں لگا ہوا ہے اسے بھی پتہ ہے، اور جس نے بھیجا ہے اس کو اللہ نبی رسول نے، ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ جو اپنے عمل سے حیا نہیں کرتا، وہ تعلیم نہیں حاصل کرتا، وہ سائیں جی کے پاس آتا جاتا نہیں۔ اگر وہ آتا جاتا ہوتا توبہ کرتا، اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ہی توبہ ہے، کیونکہ وہ زبانی توبہ نہیں کرواتا، وہ تعلیمی توبہ کرواتا ہے۔ وہ تعلیم پہلے دیتا ہے، توبہ بعد میں کرواتا ہے۔ اسے ڈر کوئی نہیں ہوتا کہ اس نے اگر توبہ نہ کیا، توبہ کے بغیر مر گیا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کہیں بھی وہ چلا جائے وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جیسے اللہ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ کیا جہنم کیا جنت، کیوں؟ ان کا ساتھ علمی ہوتا ہے، انہیں امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں بیٹھے ہی وہ بات امریکہ والے سے کرتے بھی ہیں، اس کے ساتھ بیٹھے بھی ہوتے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی نے یہ سارا کچھ ہمیں دکھا دیا ہے۔ اللہ نبی رسول تو جو کہتے ہیں وہ علم ہی علم ہے، علم تو ہمارا احاطہ کرتا ہے، علم والے کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ اندر ہی اندر علم میں سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، کار پتر آئندہ احاطہ کداں کریں گا؟ وہ تو تیرا سارا احاطہ کرتا ہے کہ تجھے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تو کیسے مرتا ہے کیسے جیتا ہے۔ وہ تو تیری ساری زندگی کا انچ انچ بال دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تیرے بال جلتے ہوں گے، اس کے بال کوئی نہیں جلتے بلتے۔ تیرے گھر میں آگ لگی ہے، اس کے گھر میں تو آگ لگ ہی نہیں سکتی۔ علم کو کبھی دیکھا ہے آگ لگتی ہو؟ علم کو دیکھا ہے کبھی کوئی چوری ڈکیتی کر کے لے جاتا ہو؟ علم کی حفاظت کی جاتی ہے یا علم ہماری حفاظت کرتا ہے؟ یہ اللہ نبی رسول ہیں جو ہماری حفاظت میں لگے ہیں۔ جان لو اس بات کو کہ جس نے اپنے عمل سے حیا نہیں کی وہ مارا جاتا ہے۔ یہ عمل سے حیا نہ کرنے والا وہ ہوتا ہے جسے فتح بیونی کے اندر سنت کی تعلیم نہیں ہوتی۔ وہ اپنا مشن خواہش میں پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ کب تک پورا کرے گا؟ کب تک اپنا مشن پورا کرے گا؟ تیرے مشن میں تجھے نہیں پتا کہ تیرے مشن میں ناکامی بھی ہے، اور اللہ کے مشن کو چھوڑنے پر تجھے اللہ خود جب مارتا ہے تجھے پتہ نہیں یہ موت کیسی گندی موت ہوتی ہے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بننے کی کوشش کریں، اپنے عمل سے حیا کرنے والے ہو جائیں کہ عمل میں نے اور آپ نے کیا ہوتا ہے۔ اب عمل کی حمد و ثنا سنت کی تعلیم میں ہوتی ہے، اور اگر سنت کی تعلیم نہیں تو عمل سے کیسے حیا کریں گے؟ نماز کیسے ادا کریں گے؟ روزہ کیسے ادا کریں گے؟ پھر ادائیگی تو علم سے ہوتی ہے، ادائیگی ہو جائے گی، لیکن قبولیت تو تبھی ہوتی ہے جب وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کا مشن پورا کرنے والے ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہو، اللہ کا بندہ ہمارے ساتھ ہو، وہ ادائیگی ہماری جو ہے تقوی تعلیم میں مکمل کروائے، پہلے ہمارے نفس کو وہ نفس مطمئنہ بنائے، ہمیں تعلیم کرتے کرتے ادائیگی کے اندر تقوی دے دیں،
ادائیگی کے اندر جب تقویٰ ہوگا یہ نفس ہمارا مطمئنہ ہو جائے گا، وہ ہمارے نفس کو دیکھے گا. نفس جب مطمئنہ ہوگا، نفس پاک و صاف ہوگا، وہ ہمارے نفس و قلبی عطائیں کرنا شروع کر دے گا. اور اگر وہ دیکھے گا کہ ابھی اس میں ہرس موجود ہے، ابھی اس میں طمع موجود ہے، ابھی اس میں غصہ موجود ہے، ابھی اس میں آنی جانی موجود ہے، جب تک وہ دیکھتا رہے گا، تجھے بچے کو مناتا رہے گا، تجھے اسکول منا کے ٹافیاں دے کے بھیجتا رہے گا. اور جب وہ دیکھے گا کہ یہ حقیقت کو پا گیا ہے، پھر کہے گا بھی پڑھنا تو پڑھ رہا، نہیں پڑھنا تو نہ پڑھ. بیٹا روئے گا کہ نہیں ابا جی میں پڑھنا چاہتا ہوں، پی آئی ڈی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس خرچہ موجود نہیں. اچھا خرچے کی کوئی بات نہیں. اب وہ رو رہا ہے اس لیے نہیں کہ میں نے پڑھنے نہیں جانا، وہ رو رہا ہے کہ میں نے پی آئی ڈی کرنی ہے، میرے پاس خرچہ موجود نہیں. اللہ کا بندہ افلا اکون عبدا شکورا روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ گناہ تو اس کے معاف ہو گئے ہیں، نفس تو اس کا مطمئنہ بنا کر بھیجا گیا ہے، معصوم ہے، امام الانبیاء ہے، امام الملائکہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے مثال بے نظیر تصنیف ہے، یہ اللہ نے لکھی ہے، یہ تصنیف اللہ کا علم ہے، یہ تصنیف اول آخر کے لیے مقتدی امام ہے. میثاق میں نبی رسولوں سے اس تصنیف کو پڑھنے کا، اس تصنیف کو ماننے کا، اس تصنیف کو اللہ کی کتاب کہنے کا عہد لیا گیا ہے. اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، اس کا کنکریاں مارنا اللہ کا کنکریاں مارنا ہے، اور اس کا دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ہو جانا اللہ کے ساتھ ہو جانا ہے، اس کی ملاقات اللہ کی ملاقات ہے. کوئی ہے جو اس سے انکار کرتا ہے؟ وہ انکار کرتا ہے جو اپنے عمل سے حیا نہیں کرتا، وہ منکر حقیقی ہے جو اللہ نبی رسول سے حیا نہیں کرتا. ورنہ یہ کھلی کتاب ہے، یہ کھلا مشاہدہ ہے، یہ تبیین الحقیقت ہے. یہی ایک وہ کتاب ہے جو اللہ کو بیان کرنے کے قابل ہے. قل هو اللہ احد، اور کوئی اللہ پروردگار کو بیان کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا. وہ اللہ کی طرف سے مقدس بن کر آیا ہے. اللہ مقدس کو بیان نہیں کر سکتا. یہ ایک اللہ کا بندہ ہے، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، جو اللہ سے مقدس بن کر بھی آیا ہے، جو اللہ سے معلم مزکی بن کر بھی آیا ہے، جو اللہ کی تصنیف میں اللہ کا علم بن کر آیا ہے، اللہ کا علم دکھانے سکھانے تعلیم کرنے آیا ہے. اور یہ مقدس اللہ پروردگار جو ہے اس سے ملانے بھی آیا ہے، اسے دکھانے بھی آیا ہے. یہ دونوں ہی ہے، یہ دونوں بھی ہے. وہاں سے آیا ہے تو مقدس ہے، اور وہاں کی بات کرتا ہے تو مقدس اللہ پروردگار مقدس دکھاتا اور اس سے ملاتا ہے. بے حیا وہ ہے جس نے اپنے عمل سے حیا نہیں کی، اس کا عمل خواہش کی پیروی میں ہوتا ہے، سنت کی تعلیم میں نہیں ہوتا. اور جس کا عمل سنت کی تعلیم میں، قسم خدا کی سچی بات میں بتانے لگا ہوں آپ، وہ اپنے آپ سے نہیں پوچھتا کہ اپنا آپ اس کا بتائے کہ فتویٰ دے دے یار ایسے نہیں ایسے ہے. پاگل ہے وہ سنت کی تعلیم میں ہوتا ہے، سنت نے اسے سارا بتایا ہوتا ہے. اور جو بات سنت میں اسے نہیں پتہ ہوتا وہ پتہ کر لیتا ہے. سنت اگر پورا نہیں بتاتی تو میں اور آپ عالم ہیں کہ اندر سے پوچھتے ہیں بتا تجھے تو بتا، وہ کہتی ہے ایسے ایسے کر لے، وہ یہ حولے ہجرے پتہ نہیں کیا کچھ بتا کے تو خود علم اس کا اندر بنتا ہے. وہ یہ کتنی بڑی غلط بات ہے. سنت ہے میرا اندر کا بولنا، میرا نفس کا بولنا ہے. میں کیسے اپنے نفس سے پوچھ لوں؟ التقویٰ ہاں ہونا، سنت تو یہاں ہے، اگر ہے اگر نہیں ہے تو میں ہوں. وہ کسی سے نہیں پوچھتا. سنت کی تعلیم ہوتی ہے، سنت اسے بتاتی ہے. اور اگر سنت کی تعلیم نہیں ہوتی تو سائیں جی ہوتے ہیں جو اسے سنت کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں.
اس کا ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مشن اپنے سے وہ ہٹ گیا ہے کہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدن لئی، تو ہنگ اجوین دے ٹیر لا بیٹھو، کی جواب دیں گا اس شاہ تائیں جن دی رقم خاک وچ ملا بیٹھو۔ وہ اپنے مشن سے ہٹ گیا ہے جس نے اپنے عمل سے حیا نہیں کی، تعلیم حاصل نہیں کی، اپنے سائیں جی کی صحبت نہیں کی، سائیں جی کی نسبت بڑی بتاتا ہے، محبت بڑی بتاتا ہے، دعوے بڑے کرتا ہے، لیکن جدھر سائیں جی ہوتے ادھر وہ ہوتا ہی نہیں، جدھر بیوی ہوتی ادھر وہ ہوتا ہی نہیں۔ بیوی اپنے گھر گئی ہوتی ہے اور یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کام کیسے ہو جائے، تعلیم کیسے ہو جائے، اللہ کا ساتھ کیسے ہو جائے؟ اتنا بڑا دھوکہ کس کو دیتا ہے؟ بھئی اپنے آپ کو دیتا ہے، اپنی جان پر ظلم ڈالتا ہے، اپنے عمل سے حیا نہیں کرتا، اور اللہ پروردگار کے حکم کی پامالی سے اللہ سے حیا نہیں کرتا، حکم کی تعلیم میں نبی رسول سے حیا نہیں کرتا، سائیں جی کی باتیں بڑی اونچی اونچی بتاتا ہے، بڑی نسبتیں بڑی محبت بتاتا ہے، سائیں جی سے حیا نہیں کرتا، کیسے جا کر آنکھ میں لائے گا؟ سائیں جی تو کہتے ہیں ہر پروگرام میں آیا جایا کرو، او بھائی ہر دنیا آخرت کے مشورے میں کام کیا کرو، کہیں کوئی کمی زیادتی نہ ہو جائے۔ جس نے کہا جو میں نے سائیں جی سے بات پوچھ لی، اب میں اپنے نفس کو کیسے مطمئن کروں گا؟ ہم نفس کو مطمئن کرنے آئے ہیں یا نفس ہمیں مطمئن کرنے آیا ہے؟ نفس ہمیں مطمئن کرے، بیوی ہمیں مطمئن کرے، شاگرد ہمیں مطمئن کرے، اولاد ہمیں مطمئن کرے۔ کبھی دیکھا ہے کہ اولاد جو ہے اس سے ماں باپ مطمئن ہوتے ہوں؟ کہتے ہیں نہیں میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے بتا یہ بات کیسے؟ ماں باپ مطمئن ہوتے ہیں اپنی اولاد سے، کیسے پوچھ پوچھ کے مطمئن ہوتے ہیں۔ اور کوئی شاگرد آ جائے کہ استاد جی آج میں تمہیں کہتا ہوں نہ پڑھاؤ، استاد جی نہ ہوا، پھر وہ شاگرد ہو گیا اور اس کا شاگرد استاد جی ہو گیا۔ کسے چاہیے تھا کہنا ماننا؟ اولاد کو چاہیے تھا ماں باپ کا کہنا مانتی، شاگرد کو چاہیے تھا اپنے استاد کا کہنا مانتا، نبی رسول کے امتی کو چاہیے تھا اپنے نبی رسول کا کہنا مانتا، مخلوق اللہ کا کہنا مانتی۔ اور حیا تو یہ ہے نا کہ سائیں جی جو کہیں وہ مانا جائے۔ پھر کل کو جب انہوں نے وہ بات کہی ہوگی، آپ نے وہ بات نہیں مانی ہوگی، سائیں جی کو آ کر کیا بتاؤ گے؟ وہ سائیں جی کہہ رہے ہیں اس کو پیسے نہیں دینے، سائیں جی کہہ رہے ہیں اس کو پیسے دینے ہیں، سائیں جی کہہ رہے ہیں ایسے کرنا ہے، سائیں جی کہ ایسے نہیں کرنا۔ اب جب نقصان ہو جاتا ہے کیسے سائیں جی کے پاس آؤ؟ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ ماں باپ کوئی ڈھیری ڈالی بات جو کہ دنیا کی نظر میں روٹین میں نہ بھی ٹھیک ہو وہ کہہ دیں، آپ یقین جانیں اگر آپ وہ نہیں مانیں گے آپ کا ظاہری نقصان بھی ہوگا۔ چلو ایک مثال، ظاہری نقصان نہیں ہوا لیکن حقیقی نقصان تو ہو گیا نا، کہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانا۔ وہ کہ حرام بتا رہے تھے، حرام بتاتے چلو ٹھیک ہے، نہ مانتے، ماں باپ کا بھی فائدہ ہو جاتا اور آپ کا بھی فائدہ ہو جاتا۔ وہ ڈھیری ڈالی بات تھی، روٹین سے ہٹ کر ہی تھی نا، کہ یار کوئی بات نہیں، وہ مانگنے آ گیا ہے نا، کوئی بات نہیں، ہمارا دشمن ہے، کوئی بات نہیں، اسے دے دو، اور روٹین سے ہٹ کر ہے یہ بات، لیکن کوئی بات نہیں، بات تو ماں باپ کی مانی ہے نا، یہ مان کر کہ اللہ کا حکم ہے۔ بے حیا وہ ہے جو اپنے عمل سے حیا نہیں کرتا۔ عمل سے حیا پتہ کس نے کی ہے؟ جس نے سنت کی تعلیم میں تقوی کے اندر ادائیگی نہیں کی، اس نے اپنے عمل سے حیا نہیں کی۔ چاہیے عمل سے حیا کرے۔ جب کوئی عمل میں حیا کرتا ہے یحببکم اللہ، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، تقوی میں اسے اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، اللہ کے بندے کا ساتھ مل جاتا ہے، نفس اس کا پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ اللہ کا ہر لمحہ ہر لحظہ شکر ادا کرتا ہے۔ جب کوئی شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے اب اس نے اللہ سے حیا کی ہوتی ہے، پھر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں وہ روتا چلا جاتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ جس نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ میرے صدقے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں،
پھر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ ایک صدقہ ہوتا ہے، ایک وسیلہ ہوتا ہے، لوگ فرق نہیں کرتے۔ صدقہ وسیلہ ان میں فرق ہے۔ صدقہ تو اللہ نبی رسول کے لیے کیا جا سکتا ہے، صدقہ واسطہ تو ان کا دیا جا سکتا ہے، وسیلہ تو حکم کا ہے نا، حکم کی تعلیم کا ہے نا، اتباع کا ہے نا، نماز کا ہے نا، روزے کا ہے نا، حج کا ہے نا، زکوٰۃ کا ہے نا، کیونکہ وہاں اللہ پروردگار نے حکم بتایا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ حکم کی تعلیم سنت بتائی گئی ہے کہ اس میں ادائیگی کرنی ہے، حرام بتا دیا گیا ہے کہ حرام سے بچتے ہوئے ادائیگی کرنی ہے۔ وہاں تو وسیلہ ہے، وہاں صدقہ کس کا؟ وہاں صدقہ کس کا؟ وہاں تو مال جو ہے وہ تو اللہ پروردگار نے وسیلے میں دے دیا ہے۔ علم تو اللہ پروردگار نے سائنسی کے وسیلے میں، نبی رسول اللہ کے بندے کے وسیلے میں دے دیا ہے۔ اب ان کا صدقہ تو دیا جا سکتا ہے نا، جنہوں نے پہلے علم دیا ہے وہ اور زیادہ دیں۔ حضور آپ کو صدقہ ہے آپ کے فلانے کا اللہ کے نام پر، یہ تو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ جدھر وسیلہ ہے ادھر وسیلہ بنتا ہے، اور جدھر ان کا واسطہ ہے ان کا واسطہ دینا ہے، بھائی ان کا واسطہ بنتا ہے۔ اب کوئی ان کے واسطے کو وسیلہ بناتا ہے، وسیلے کو ان کا واسطہ بناتا ہے، تو واسطہ تو میرا اور آپ کا ہے بھائی۔ واسطے میں منہ آپ کا اور میرا ہے نا، تیرا واسطہ ماردا، تیرا بڑا اندر منہ ماردا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کس کو دیکھتے ہیں؟ کسی کی اولاد ہوتی ہے اس کے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، کسی کی اولاد ہوتی ہے اس کے باپ قاضی کو دیکھتے ہیں، جج کو دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ اس کو نہیں دیکھا، جو واسطہ ہے نا ہمارا جس کے ساتھ، اس کو دیکھا ہے۔ اللہ نبی سے ہمارا واسطہ ہے، اس لیے ہم سارا کچھ وسیلے جتنے بھی کرتے ہیں ان کے لیے کرتے ہیں۔ سارا کچھ ہم نے جو پڑھا اس لیے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت آ جائے، ان کا ادب آ جائے۔ ہم نے سارا کچھ جو پڑھا اور عمل کیا اس لیے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ادب، ان کی محبت آ جائے، اس کے لیے کیا ہے نا۔ یہ ساری تقریریں ہم نے جو کی ہیں اس کے لیے کیا ہے، للہ رب العالمین۔ یہ نمازیں ہم نے ان کے لیے پڑھی ہیں، روزے ہم نے ان کے لیے رکھے۔ اگر ان کی محبت نہ آئی، ان کا ادب نہ آیا، ہم نے کیا کیا؟ یہ کس کام کی چیزیں ہیں؟ اور یہ سارا کام کی چیزیں ہم نے اس لیے کی ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کا ہمیں نام لینا آ جائے، ان کا ہمیں ادب آ جائے، ان کی ہمیں محبت آ جائے، ان کا ہمیں ساتھ آ جائے، وہ ہمیں ہمارے ہو جائے، ہم ان کے ہو جائیں۔ یہ زندگی ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ میں ترتیب ہے، اس ترتیب کو کبھی نہ چھوڑنا۔ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز آتی ہے، ماں باپ کے بعد اولاد ہوتی ہے، استاد کے بعد شاگرد ہوتا ہے، اللہ کے بعد اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی بخشش کا سامان اور اللہ پروردگار کے مشاہدے کا سامان ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آئیے اللہ کے شکر گزار بنے۔ ایک طرف توبہ کریں، دوسرے طرف اس کا شکر ادا کریں۔ شکر کی ادائیگی میں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا ساتھ ڈھونڈیں، اللہ کے بندے کا ساتھ ڈھونڈیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔